نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے ٹاپک میں ہم جانتے ہیں کہ روزے کی رخصت کن لوگوں کے لیے ہے۔ روزے کی رخصت ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی وجہ سے روزے رکھنے میں فزیکلی یا مینٹلی مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ یہ رخصت کچھ اسپیسیفک لوگوں کو دی گئی ہے، جن میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کا مرض جان لیوا ہو یا مرض بھرنے کا اندیشہ ہو۔ اگر مرض دائمی ہو تو فدیہ دے، ورنہ مرض سے افاقی کے بعد روزوں کی قضا لازم ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو حالت سفر میں ہو۔ سفر کرتے وقت اگر کسی کو مشکل ہو روزہ رکھنا تو انہیں رخصت ہے۔ سفر کی رخصت کافی دور سفر اراؤنڈ 48 مائلز یا اس سے زیادہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر سفر اتنا لمبا نہ ہو تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ سفر کے اختتام پر روزوں کی قضا لازم ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ایسے بزرگ حضرات جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اگر کسی بزرگ یا بہت کمزور انسان کو روزہ رکھنے سے ہیلتھ رسک ہو رہے ہوں تو ان کو بھی رخصت دی جاتی ہے۔ اس میں وہ روزہ نہیں رکھتے اور بدلے میں فدیہ دینا لازم ہے۔ روزوں کی قضا ان خواتین کے لیے بھی ہے جو پریگننسی یا بریسٹ فیڈنگ کے دوران اپنی یا اپنے بچے کی صحت کے لیے نقصان محسوس کرتی ہیں، تو انہیں بھی رخصت حاصل ہے کہ وہ اپنی صحت کے لیے روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں اس کی قضا بھی لازم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی اور ریزن سے فزیکلی یا میڈلی انکیپیبل ہو تو وہ بھی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ روزے تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، اس لیے ان کی قضا لازم قرار دی گئی ہے۔ اس لیے جب وہ اپنے مرض سے افاقہ حاصل کر لیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان روزوں کی قضا لازمی ادا کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔